چار اعضاء یعنی چہرے، بازو، سر اور پاؤں تک ایک خاص طریقے سے پانی پہنچانے کو وضو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وضو کے اندر چار فرائض ہیں، چار اعضاء دھونے فرض ہیں: چہرہ، بازو، ٹھیک ہے، سر کا مسا اور پاؤں دھونا. یہ وضو کے فرائض میں سے ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ٹھیک ہے. کہ اے ایمان والو، جو تم کے لیے جانے کا ارادہ کر لو تو اپنے چہروں، ہاتھوں اور کھولیوں سمیت ہاتھ دھو لیا کرے، اور اپنے سر کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرے. ابھی آپ چار وضو کے فرائض یاد کریں: منہ دھونا اس کے حدود تک. فرسٹ نمبر فرائض وضو ذہن میں رکھیں. آپ میرے کو سن رہے ہیں؟ جی عبدالرؤف کیانی سن رہے ہیں میرے کو؟ ہاں، پریزنٹ رہیے، کلیئر رہیے. اچھا، تو سب سے پہلے چہرے کو دھونا جتنے اس کے حدود ہیں. چہرے کے حدود کہاں سے کہاں تک ہیں؟ جہاں سے نارمل بندے کی بال اگتے ہوں، بال وہاں سے لے کر یہ ٹوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. کان کا لو یہ جو نرم حصہ کان کا ہے کیا ہے؟ جی جی یہ چینج. اچھا، یہ محمد خالد آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، یہ پیج انہوں نے غلط دیکھا ہے. سب سے پہلے دل میں یہ نیت ہو کہ یہ جو میں وضو کر رہا ہوں تو یہ عبادت کے لیے کر رہا ہوں. بسم اللہ پڑھنا ہے. پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کو، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ کھونیوں تک، کھونیوں سمیت دھونا ہے. یہ کھونیوں سمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کلائی تک دھونا ہے. پہلے 3 بار ہاتھ کلائیوں تک دھونا ہے. وہ کھونیوں سمیت دھونا تو وہ فرائض میں سے ہے. ان لوگوں کی یہاں پر غلطی ہے. ایم آئی رائٹ خالد؟ کلیئر ہے نا؟ اچھا، میں نے ایک بندے کی حاضری لی ہے اب تک، وہ ایبسینٹ ہے. اچھا، فائزہ کنول ہے؟ کنول. اچھا آ جائے کنول. اس طرح ہے کہ مسواک کرنا، وہ نرم ٹہنی یا جڑ کی مسواک ہو، اور جس طرح بھی مسواک کو کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے کرنا. مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت اچھی طرح صاف کر لیں. مسواک کے اندر ایک بات سنیں: جو بندہ مسواک یوز کر رہا ہوں اس کی ایک بارش کی مقدار ہو. ٹھیک ہے، استعمال کرتے کرتے گٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے بڑا نہ ہو. ایک بالش کی جو میں بات کر رہا ہوں اس سے بڑا نہ ہو. موٹائی اس کی ایک انگلی کے برابر ہو جو اس کی. اس کے علاوہ 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، اور وہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. پانی ڈالنا ہے دائیں ہاتھ سے، صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ سے. پانی ڈالنا ہے دائیں ہاتھ سے، صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ سے. داڑھی کا خلال کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ داڑھی میں پانی ڈال کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت منہ کی طرف، توڑی کے نیچے سے انگلیوں کو آدھے اور توڑی کے نیچے سے وہ اس کو باہر کی طرف لے جاتے ہوئے اس کو خلال کہتے ہیں، تاکہ اس کے بال آزاد ہو جائے. ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے. ایک بار پورے سر کا مسح کرنا. دونوں کانوں کا مسح کرنا. باہر والے حصے کا
انگوٹھوں سے اور اندرونی والے حصے کا شہادت کی انگلیوں سے. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اور پہ در پہ وضو کرنا یہ ہے کہ یہ کے بعد دیگرے، تاکہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو سکے. یہ آپ کو ہو گئے. یہ آپ کے سنت ہو گئے. قبلے کی طرف منہ کر کے اور اونچی جگہ پر بیٹھ. یہ شاید رحمان آپ صبر کر لیں. یہ آپ پتہ نہیں غسل پہ چلے گئے، ابھی میں نماز وضو کا بتا رہا ہوں. کی باری آ جائے تو کر لینا. دیر شاید رحمان تھوڑا سا صبر کریں. جو ٹاپک چل رہا ہے اسی میں سے کوشچن کریں. کوشچن ہو تو سن لیں. یہ میرے ساتھ یہاں پر 50 اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ جو ہے یہ ڈفرینٹ جگہوں سے یہاں پر وہ شرکت کر رہے ہیں. بکس جو ہے یہ آلریڈی یونیورسٹی آپ کو دے چکی ہے. صرف بک سے کام چلتا تو یونیورسٹی والے ہمیں ارینج نہ کر دیں. ٹھیک ہے، یونیورسٹی والے پھر ہمیں ارینج نہ کر دینا. صرف بک سے کام نہیں چلتا. یہ 50 اسٹوڈنٹس ہیں ڈفرینٹ جو علاقوں سے وہ بلانگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جس کو ابھی تک پتہ نہیں ہوگا. تو ہم جب چلتے ہیں تو ہم کمزور کی نسبت سے چل رہے ہیں. سفر میں جب جانا ہوتا ہے تو کمزور کی اسپیڈ سے جانا ہوگا. یہ بندہ سب سے کمزور ہو. تو آپ اس طرح نہ کریں کہ جلدی سے وہ وہاں پر آپ نے پیسٹ کیا کہ بس آپ کو آ رہے ہیں تو سارے کو آ رہے ہیں. تھوڑا صبر کریں، استقامت سے کام لیں، ہو جائے گا. اچھا، اچھا، مستحباتی وضو کی بات ہو رہی، اسی پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. چھوٹ جانے سے وضو میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو وہ مندرجہ ذیل چیزیں ہیں. سب سے پہلے دائیں سے شروع کرنا. نمبر 2، وضو کے کام خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا. ٹھیک ہے، دیکھو یہ مستحب، یہ زبردست کام ہے. ادھر کے کہ خود کرے تو لوٹا خود اٹھا نہیں سکتا تو دوسرا اس کو پانی ڈلوا سکتا ہے اور اپنے ہاتھ وغیرہ پاؤں یہ اگر یہاں آپ دیکھیے آواز اب کلیئر ہو گئی. کٹ رہی ہے تو یہاں پر میرے ساتھ پورے ہیں. اور اچھا، تھوڑا سا میں میوٹ کر کے تو تھوڑا سا 1-2 منٹ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں.
جاوید اختر. اچھا تو پھر سنیں، مکروہات وضو جو ہیں، مکروہ سے مراد وہ کام جن کا شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدگی یا وقعت نہیں ہے. تو وضو میں مندرجہ ذیل 4 چیزیں مکروہ ہیں. نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا. ظاہری بات ہے جہاں وضو کر رہے ہو تو وہاں سے چنٹے آپ کے کپڑوں کو لگیں گے. نمبر 2، دایاں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. تو صفائی کے لیے اللہ نے وہ بایاں ہاتھ دیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے. وضو کے لیے بیٹھتے ہوئے تو اس کے کچھ وظائف ہیں، کچھ اوراد ہیں جو سنت میں، احادیث میں وہاں پر ملتے ہیں. نمبر 4، خلاف سنت وضو کرنا. وضو تو ہو جاتا ہے لیکن وضو جب خلاف ترتیب ہو، جیسے پہلے کسی نے پاؤں دھویا پھر سر کا مسح کیا، الٹ طریقے سے چلا گیا، تو وضو تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا. نواقض وضو، نواقض مطلب قرآن کریم کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا کسی سفر پہ جاتے ہوئے، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے وہ پیشاب کر لے، بڑا پیشاب، او لامستم النساء، یا اپنی بیویوں کو چھو لے، فلم تجدوا ماء، اور تمہارے ساتھ پانی نہ ہو، تم پانی کو نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو تیمم آتا ہے؟ چل شبت بسم اللہ کریں. کن اسٹوڈنٹس کو تیمم وہ آتا ہے؟ تیمم کا بعد میں پورا ذکر ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، 4-5 بندوں نے رپلائی دی ہیں تو ماشاء اللہ. اسلامیات کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے یہ وضو اور یہ غسل کے مسائل آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لے، ٹھیک ہے. زندگی میں اس کا جو ہے جگہ پہ جہاں بننا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، ان مسائل کو انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو تاکہ ان کو آ سکے. اچھا، تیمم کا ذکر یہ ان صورتوں میں ہے جب آپ کو پانی نہ ملے. کر سکتے ہیں تیمم کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو بعد میں پھر ڈسکس کیا جائے گا. اچھا یہاں پر اختصاراً مفسرین نے کچھ تفصیل بیان کی کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک قاعدہ کلیہ بتا دوں. یہ آپ کے ساتھ کتاب ہے، آپ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں. کوئی کوشچن آپ کا ہو تو پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اتنا ہے کہ انسان کے جسم سے خون، پیپ، پیشاب، یا انہوں نے الٹیاں کی، ان تمام کے ساتھ جو ہے کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ بندہ کہیں پہ سو گیا، اگر وہ تحیات کے سٹائل میں ہے یا سجدے کے سٹائل میں ہے اور اس کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا تو وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس نے کسی چیز کے ساتھ ٹھیک وغیرہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس طرح نماز میں کہاں لگانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کسے کہتے ہیں کہ ہنسنے والے کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ اس کی ہنسی کی آواز سنے اس کو کہاں جاتا ہے، زور سے ہنسنا.
بآواز بلند ہنسنا. ہاں اگر کوئی بچہ ہے نابالغ ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. کہاں سے نماز کے اندر جب بندہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی دوبارہ وہ پڑھی جائے گی. لیکن اگر بندہ اس نماز کی حالت میں نہیں ہے اور ویسے وہ ہنسا تو اس کی وضو وہ برقرار نہیں رہے گی. مہتاب ہینا کو اب بھی مسئلہ ہے نو وائس کا. یہ اقصا فاطمہ کدھر ہے؟ اقصا فاطمہ ہے. دل میں شیطانی وسواس کم پڑ جائیں گے اور آپ کیا کریں گے؟ محنت اور لگاؤ کے ساتھ اس کتاب کو آپ دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے جب رغبت بن جائے گی تو خود بخود علم کا نزول شروع ہو جاتا ہے. کلیئر اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں؟ اس کے بعد ایک وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، وظیفہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. جو عبادت آپ لوگ کر رہے ہیں بغیر وضو کے اور باوضو اس کے درمیان
بہت سارا فرق ہے. اگر کوئی بندہ ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ بوضو ہے تو اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں بنسبت اس شخص کی جس کی وضو نہیں ہے حالانکہ دونوں ذکر کر رہے ہیں. ایک اپنا معمول بنائیے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو وضو بنا کے نکلا کریں. راستے میں اگر نماز کا ٹائم آ جائے تو بھی آپ کو فرصت ہوگی، آپ جلدی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ پہلے سے وضو میں ہیں تو ظاہر بات ہے ذکر فکر میں آپ کا دھیان رہے گا. اس کے علاوہ گھر سے نکلتے ہیں بندہ اگر وضو بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استنجا وغیرہ سے پہلے پیشاب وغیرہ کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کے کاموں سے اللہ جل جلالہ اس کو محفوظ رکھے گا کیونکہ اس نے وضو بنایا ہے. اب میں ایک آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اسپیشلی فار لیڈیز. مردوں کے لیے بھی ہے لیکن اسپیشل فار لیڈیز. جو عورتیں جن کے شوہر حضرات جو ہیں بدمزاج ہیں اور وہ کسی طرح راہ راست پہ نہیں آتے، تو وہی وہ عورتیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی آپ بتا دیجیے، وہی وہ عورتیں وہ کوشش کرے کہ پاکی کے ایام میں وہ ہمیشہ باوضو ہو. اس وضو کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس کے شوہر کو مطیع کرے گا، فرمان بردار کرے گا. وہ آگے پیچھے لڑائیاں جو ہے اس کی آوارہ گردی ہے یہ وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. طریقہ آسان ہے، ٹھیک ہے، طریقہ آسان ہے. بس آپ باوضو رہیے، ذکر فکر کرتے رہیے. اس کا میں آپ کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں، پھر اس کے وجہ بھی میں بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب تم لوگ باوضو رہیں تو سورہ نور کی آیا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. یہی آیات آپ دیکھیں، آئی تھنک سورہ نور کی یہ تیسری رکو ختم ہو رہی ہے یا چوتھی رکو ختم ہو رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین، بدمزاج عورتیں بدمزاج مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور بدمزاج مرد جو ہیں وہ بدمزاج عورتوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور اچھے موڈ والے اچھے اعمال والے لوگ جو ہیں وہ اچھی عورتوں کے لیے ہیں، اور اس طرح اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ ان پاک لوگوں کو محفوظ رکھے گا ان صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی وجہ سے، لوگوں کے کہنے سے. آگے اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، بخشش کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں رزق بھی دیا جائے گا جنت میں، اور وہ رزق بھی عزت کے ساتھ دی جائے گی، پروٹوکول کے ساتھ دی جائے گی. تو کوشش کریں خود بھی باوضو رہیں، اور جب آپ لوگ باوضو رہیں تو انشاءاللہ شیطانی کاموں میں دھیان نہیں رہے گا. کون کون وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے باوضو ہونے کا اہتمام کروں گا یا کروں گی؟ جی بسم اللہ. اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، اللہ اس طرح کرے آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھیں. آگے میں غسل کے احکام سے تھوڑی سی بات ہو جائے. جی جی، بس جب آپ لوگ نیک عمل کریں گے انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں تو آپ کی بھی نیکیاں ہوگی انشاءاللہ، ہمارا بھی یہ اکاؤنٹ کھلتا رہے گا اور جاتا آگے آگے ان سے نیکیاں ایڈ ہوتی رہے گی. غسل کے احکام کیا ہے؟
غسل کی چار حالتیں ہیں: جنابت سے، غسل قربت، غسل نظافت اور تبرید۔ اچھا ٹھیک ہے، عبدالروف کیانی صاحب ٹھیک ہے، آپ گروپ بنائیں، پھر مسائل آپ پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر تو ظاہر بات ہے ٹائم بھی آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے بھی تھوڑا سا اوپر دیکھا تو میٹنگ ٹائم کاؤنٹ ڈاؤن پہ وہ پہلے سے لگی ہوئی ہے، ورنہ میرا ارادہ تو 2 گھنٹے کا تھا، میں 2 گھنٹے پڑھاؤں گا۔ یہ آپ لوگوں کو بھی پڑھانا ہے، پھر آگے تراویح وغیرہ وہ بھی پڑھنی ہے، اور بچوں کو بھی پڑھانا ہے، بارہ بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو میں نے دو گھنٹے کی نیت کی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 گھنٹے ٹائم ہے۔ چلو تھوڑا سا اس پہ بات ہو جائے۔ غسل جنابت وہ غسل جو کسی وجہ سے انسان پر واجب ہوتا ہے اسے غسل جنابت کہا جاتا ہے۔ غسل قربت وہ غسل جو اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ جی تانی یونس، آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں، یہاں پر ٹائم شارٹ ہے تو آپ پرسنل میں مجھ سے کوشچن وہ جس طرح آپ کو چاہیں میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ یہاں پر اگر کوئی ایسا کوشچن ہو جو جرنلی ہے تو جرنلی کریں، کسی کے کوشچن وہ انفرادی ہے تو وہاں پر بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا میں اپنا نمبر ایک دفعہ پھر سے وہ لکھواتا ہوں۔ 0301 240 8450، یہ یو کا نمبر ہے۔ اچھا واٹس ایپ اسی پہ ہے۔ اچھا تو غسل قربت کیا ہے؟ جو ثواب کی نیت سے بندہ غسل کرتے ہیں جمعہ اور عیدین کی۔ غسل نظافت جسم کی صفائی کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اسے غسل نظافت کہا جاتا ہے۔ اور غسل تبرید جو ٹھنڈک کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے گرمی ابھی شروع ہونے والی تو بندہ ابھی نہ جنابت کی ضرورت ہے، نہ قربت کی ہے، نہ نظافت کی ہے، بندہ پاک و صاف ہے، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ غسل کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ فتوہرو جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اچھی طرح پاکی حاصل کرو، جس کی وجہ سے جسم کے جس حصے تک پانی پہنچانا ممکن ہو وہاں تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ اس کو مفسرین نے مد نظر رکھتے ہوئے غسل کے فرائض 3 ذکر کیے ہیں: اچھی طرح کوری کرنا، روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا یا غرغرہ کہنا، جو آپ جو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ منہ میں پانی ڈالنا، منہ کا جو اندرونی حصہ ہے تمام کے تمام میں پانی ڈالنا۔ آج کل رمضان ہے تو ہم یہ غرغرہ یا غرارہ جس کو جو لوگ جو کچھ کہتے ہیں، یعنی منہ اٹھا کے پانی بھر کے منہ میں، تو اس کو غرغرے جب ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرنا، کیونکہ جب بندہ منہ کو نیچے کر لیتے ہیں تو کیا ہے تھوڑا سا پانی نیچے چلا جاتا ہے، ایک بوند دو، کیونکہ وہاں پر کوئی رکاوٹ ہے نہیں، تو اس وجہ سے وضو اس طرح غرغرے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر اس طرح ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر نرم ہڈی تک کا جو حصہ اس میں چھلکا خشک ہو جائے تو اس کو پانی ڈالنا ضروری ہے۔ البتہ دیکھیں ناک صاف کرنا وہ ضروری ہے، وہاں تک پانی چڑھانا، لیکن کیا ہے ابھی رمضان میں اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ ناک میں وہ یہ چھوٹی انگلی جو ہے یہ بائیں ہاتھ کی وہاں تک چڑھا لیں اور اسے آگے پیچھے اس کو کر لیں تاکہ ارد گرد کا جو حصہ ہے وہ گیلا ہو جائے اور پانی ناک کے اندر نہ جائے، ورنہ پانی کا اندر جانا کان، ناک اور گلے کا یہ تمام جو راستہ ہے یہ اکٹھا ہو رہا ہے اور پانی پھر جسم کے اندر ہی جاتا ہے تو جو پینے کی طرح ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ مسئلہ میں بتا دوں کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو، سحری ٹائم ہو، سحری ٹائم زیادہ ہو تو پہلے وہ غسل کر لیں، بعد میں سحری کر لیں۔ اگر ٹائم کم ہو
تو کیا کر لیں، وضو بنا لیں، جس طرح اس میں غرغرے کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ سارے کام کر لیں، وضو شضو بنا لیں، سحری کر لیں، بعد میں ٹھیک ہے وہ تیاری کر لیں۔ اگر کسی بندے کو ضرورت پڑ جائے چاہے سحری کے بعد، تو پھر وہ ناک میں احتیاط سے پانی ڈالے اور منہ میں بھی منہ بھر کے لیکن غرغرہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں غرغرے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بعض جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطاری کرنے کے بعد میں غرغرے کریں۔ تو اگر کوئی کسی بندے کو وہ جنابت وہ لگی ہے صبح کو، پھر اس نے ظہر عصر اور مغرب کی نماز بھی پڑھی اور پھر بعد میں غرغرے کر رہے ہیں، تو یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ تو ناپاکی کی حالت میں ہوئی۔ یہاں پر میں یہ بتانا میرا یہ ہے کہ یہ غرغرہ کرنا اور یہ ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا، خواہ خواہ اس میں مبالغہ کرنا، یہ رمضان کے علاوہ ہے۔ اگر رمضان ہے تو پھر اس میں احتیاط ہوگی۔ کلیئر؟ اچھا، غسل کرتے ہوئے جو مرد حضرات ہیں یا عورت ہیں جنہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو اس کو بھی آگے پیچھے کر لیں تاکہ اس کے نیچے پانی چلا جائے۔ یہ جو کان کے اندر چھید جو آپ لوگ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ سوراخ کیا ہوتے ہیں، رنگ وغیرہ کیا ہے جو بالیاں وغیرہ وہ وہاں پر لگاتے ہیں، تو اس میں بھی بعض علاقوں میں، یہ ثوابی کے علاقوں میں یہ آئی تھنک یہ رواج ہے کہ وہ چھوٹے بچے کے لیے بھی وہ کان میں چھید کر لیتے، سوراخ بنا لیتے، بعض میں چاندی کی جو ہے وہ ایک ڈلوا دیتے، تو اس کے اندر بھی اس کے اوپر کوشش کرنا ہے تاکہ اس سوراخ کے آر پار پانی چلا جائے۔ اس طرح ناف ہے، ناف کے اندر بھی تھوڑی سی وہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ پانی چلا جائے۔ اس کے علاوہ پانی کیا ہے، منہ میں ڈالنا، ناک میں ڈالنا اور تمام بدن پر ایسا پانی پھیرنا کہ ایک بال کے مقدار جگہ خشک نہ رہے، یہ فرائض غسل میں سے ہے، فرائض غسل میں سے ہے۔ تو موسم کے مطابقت بھی وہ لازمی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک چوتھا فرض یہ ہے کہ بدن کو ملنا بھی لازم ہے، فرائض میں سے ہے، بدن کو ملنا، ٹھیک ہے۔ تو سردیوں کا موسم ہو تو جسم پر اگر پانی ڈالا جائے اور بدن کو نہ ملا جائے تو پانی اوپر سے ہو کے چل کیا ہے وہ ٹچ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن بدن وہ گیلا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اسپیشلی سردیوں میں بدن کو ملنا بھی وہ چاہیے۔ گرمیوں میں تو ویسے ہی بدن پسینہ پسینہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو تمام بدن کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی احتیاط کی بات یہ ہے کہ بدن کو مل دیا جائے۔ اچھا، یہ غسل سے پہلے یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، غسل جس طرح کا بھی ہو، نہانے کو غسل کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایک خاص ٹرمنالوجی میں غسل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بات اور دیگر کے لیے وہ نہانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ غسل میں نہانا ہی ہے، جو بھی صورت ہو۔ اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ غسل سے پہلے وضو کر لیا کرے، جس طرح کا بھی غسل ہو آپ وضو کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو وضو کا فائدہ ثواب علیحدہ ملے گا اور غسل کا علیحدہ ملے گا۔ کوئی بندہ بغیر وضو کے غسل کیا تو جو آزاد دھونے ہوتے ہیں وضو میں وہ تو خود بھیگ گئے، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ جب غسل کر لیتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد پھر سے بیٹھ جاتے ہیں اور وضو بنا لیتے ہیں، ابھی اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی اس کا جو وضو کا پروسیس ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب کم از کم 2 رکعت اس وضو سے پڑھ لے، اگر دوبارہ کوئی بندہ نیا وضو بنانا چاہتے ہیں تو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن جو ہے وہ پانی کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے،
تو جو موسم یہ چینج ہو رہا ہے، جس طرح آج کل کے موسم ہے، کوئی بندہ جلدی سے پانی اپنے اوپر ڈال لیتا ہے تو پانی یا تو زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یا زیادہ گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف اور بخار وغیرہ کا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری اس کو لائق ہو جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. غسل کے لیے نیت شرط ہے، اور وہ نیت زبان سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ جس طرح نماز کے لیے وہ نیت کر رہا ہے فلاں وقت کی نماز 4 رکعت فرض امام سے آگے یا پیچھے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دل کا جو ارادہ ہے، جس طرح کوئی بندہ کہہ رہے گرمی لگی ہے تو ظاہری بات ہے تو ٹھنڈ کے لیے وہ وضو کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یارا جسم گندا ہے، راستے میں کافی گرد و غبار ہے تو اس وجہ سے میں نہا رہا ہوں، تو ظاہری بات ہے وہ نظافت کے لیے وضو کر رہا ہے. تو اس طرح غسل جیسا بھی ہے اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے، لیکن وہ دل ہی میں ہے. اچھا، اگر جسم پر کچھ گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو پہلے دھویا جائے، وضو کیا جائے، بعد میں غسل کیا جائے. اس طرح کپڑے کے اوپر اگر کچھ گندگی وغیرہ لگی ہے تو کپڑے کو دھویا جائے، اور کپڑے کو صرف اسی جگہ کو صرف دھونا چاہیے. آج کل لوگوں کے ساتھ کپڑے زیادہ ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پورے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے. پورے کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ محمد بلال کہہ رہے ہیں کہ وضو کے بعد غسل کے دوران شرمگاہ کو نہ دیکھے تو وضو رہے. ہاں ہاں، رہتا ہے. اللہ کے ایسے بندے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، بلال صاحب ایسے بندے ہیں کہ جو نہاتے ہوئے باتھ روم کے اندر ہی وہ کہتے ہیں وہ تہبند باندھ لیتا ہے تاکہ اپنا آپ اس کو نظر نہ آئے، کیونکہ وہ نظر کی حفاظت وہ اتنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سر منٹ آپ میرا ساتھ شیئر رہتے ہیں، میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں کہ اللہ فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو صرف اعوذ باللہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ تو ویسے ہی پڑھنی ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھ لیں. تو اعوذ باللہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن جب باتھ روم کے اندر جانا ہوتا ہے تو وہاں پر حکم ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جنات جو شیطان ہیں، ٹھیک ہے، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، کیونکہ وہاں پر میل فیمیل دونوں کی اماجگاہ ہے یہ غسل. آج کل کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں، آج تو رمضان ہے لیکن بغیر رمضان کے ابھی صبح 7-8 بجے کسی کے پاس آپ چلے جائیں، اس کو گھنٹی وغیرہ لگا لیں تو گھر سے خبر آتی ہے جی فلاں صاحب باتھ روم میں ہیں. یہ شرم کی بات ہے، کسی کو یہ نہ بتائیں کہ باتھ روم میں یہ کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہے. ایز سون ایز پاسبل کم آؤٹ. اوکے. یہ آج کل جو بیماریاں زیادہ ہیں یہ اٹیچ باتھ روم کی وجہ سے. لوگ اٹیچ باتھ روم رکھتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلا چھوڑتے ہیں اور اس کے اندر کپڑے وغیرہ پہنے لڑکے ہوتے ہیں، وہیں شیطانوں کی اماجگاہ کے جو کپڑے ہیں وہ پہنتے رہتے ہیں. وہاں پر یہ اسپیشلی جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں، اگر میں نام لوں شاید کوئی خفا ہو جائیں، لیکن میرا خود تجربہ ہے وہاں پر کسی کے کمرے میں جائیں تو وہاں باتھ روم کا اتنا گندا بو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے تو یہاں کھلے گھر ہیں اور میں خود بھی اٹیچ باتھ روم کے حق میں نہیں ہوں. اٹیچ باتھ روم کا دروازہ ہمیشہ بند رکھنا چاہیے، وہاں سے ایز سون ایز پاسبل اپنی ضرورت کو ختم کر کے نکل آنا چاہیے. آج کل لوگوں نے باتھ روموں کو جنت نما بنا رکھا ہوا ہے. ثانی یونس، باتھ روم میں وضو نہ کیا کریں، وہاں سے وسوسے کی بیماری پڑتی ہے، شک کی بیماری پڑتی ہے. اس وجہ سے آپ باہر وضو کیا کریں. اچھی بات یہ ہے، یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہاں سے بندے کو شک کی بیماری پڑ جاتی ہے، اور یہ شک پھر زندگی کے دیگر امور میں بھی وہ سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مرد ہے تو عورت پہ شک کر رہا ہے، عورت ہے تو مرد پہ شک کر رہا ہے، ہاتھ میرا صاف ہے یا صاف نہیں ہے، ہاتھ میرے دھوئے تھے یا نہیں دھوئے تھے، نماز پڑھ رہا ہے، وضو کلیئر ہے یا اب بھی باقی ہے، کچھ پیشاب کے قطرے جا تو نہیں رہے. دیکھیے یہ شک ہوتا ہے، اور شک کی جو بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے.
ہاں اسی طرح ہے، عائشہ عامر اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں کو بھی بتائیں، چھوٹوں کو بھی سمجھائیں کہ باتھ روم میں زیادہ ٹائم نہیں لیا کریں. آج کل تو موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، باتھ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، مطلب گھنٹوں بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ مسلمان کی جو زندگی ہے یہ کھانے پینے اور خواہشات کی نہیں ہے جانوروں جیسی. یہ تو ایک قیمتی زندگی ہے، وہاں یہاں پر کوئی کام کچھ کام کرنا پڑے گا. اتنا کھاؤ اتنا پیو اتنا سو تاکہ عبادت کے لیے آپ کا پیٹ جو ہے وہ سیدھی رہے. پیٹ نہیں، پیٹ. ہم تو پیٹ کو سیدھا رکھتے ہیں نا، تاکہ سینے کے ساتھ پیٹ بھی ایک جیسا ہو، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب کتنا کھا رہے ہیں. کل یا پرسوں اگر آپ لوگ کہیں کریانے کی دکانوں پہ گئے ہوئے ہیں تو ہر ایک ہاتھ میں ایک بہت بڑی لسٹ لے کے دکاندار کو تھما دیتے ہیں کہ کل سے رمضان ہے، پرسوں سے یہ ساری چیزیں دو. اس کے ساتھ کوئی بیع شرع نہیں ہے کہ یہ کتنے کا ہے. وہ جتنے کا حساب لگا کے دے دیتے ہیں. یہ آرام سے 6 8 10 ہزار روپے اس کو تھما دیتے ہیں. آتے ہیں تاکہ گھر سے نکلنا نہ پڑے، میں کھاؤں پیوں اور سو جاؤں بس. اگر ٹائم مل جائے تو موبائل سے کھیل لوں. گھر کے رشتے داروں کے ساتھ تعلق ختم. اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں دیگر انسٹاگرام وغیرہ پہ 5 ہزار 6 ہزار ساتھی ہیں، دوست ہیں، ویورز ہیں. ٹھیک ہے. ویورز تو بہت سارے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ کے آپ کے اوپر ہنستے ہیں، وہ بھی تو ویور ہی ہوتا ہے نا، وہ تو کوئی آپ کا فرینڈ نہیں ہوتا. تو بچوں کو بھی سمجھائیں اور اس مسنون دعائیں اس کو بتائیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا مجھے پیپر کا کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا طاہرہ مجھے پیپر کے کچھ پتہ نہیں ہے، بس سر نے مجھے بتا دیا کہ آپ نے یہ کتاب سٹارٹ کرنی ہے اور بس میں نے سٹارٹ کیا. اور پھر بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ وہاں باتھ روم سے نکلے ہیں تو کیا کہ غفرانہ کا چھوٹی دعا ہے، اور جو تفسیری دعا ہے اللہ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. کیونکہ بندہ پیشاب کر لیتا ہے تو اس کا کتنا سکون ہوتا ہے، یہ سکون کہیں سے نہیں مل رہا. تو ان تمام چیزوں کو بچوں کو سکھائیں. اور فرائض وضو غسل وہ آپ وہاں سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس میں اسپیشلی جو دیگر مسائل ہیں، تیمم کے مسائل ہے، اور ان کے اندر جو دوسرے مسائل ہیں حیض نفاس اور استحاضہ کے احکام وغیرہ، یہ بہت ضروری ہیں. یہ ہماری بہت ساری عورتیں جو ہیں یہ حیض اور نفاس اور استحاضہ کے احکام سے وہ لا علم ہوتی ہیں. کل انشاءاللہ الذی زندگی رہی تو اس پہ وہ تفصیلی بات ہوگی کہ تیمم کو بھی سیکھ لے اور استحاضہ کیسے کہتے ہیں، اور حیض نفاس والی جو ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں تو ان کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. بیچارے بہت ساری زندگیاں وہ نمازیں نہیں پڑھتی، کہتے ہیں کہ ہماری بیماری ہے، حالانکہ بیماری اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. اینی کوشچن ایف یو ہیو، ادر وائز واٹس ایپ پہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.